اب مسجد نبوی شریف کے اندر ہی، مسجد نبوی شریف میں ہی ایک سایہ دار جگہ تھی، ایک جگہ تھی جہاں سایہ تھا، تو وہاں پر جو مساکین تھے، غربا تھے، وہ وہاں پہ آ کر جو ہے وہ ٹھہرتے تھے، وہاں پہ آ کے سکونت اختیار کرتے تھے۔ تو اس مقام کو صفا کا نام دیا گیا، اس کو صفا کہا جاتا تھا۔ اور وہاں جو لوگ آ کے ٹھہرتے تھے، وہاں رہائش پذیر ہوتے تھے، وہاں جو مہمان آتے تھے، جو غریب غربا آتے تھے، تو پھر ان کو اصحاب صفا کا نام جو ہے وہ دیا گیا، جو پہلی درسگاہ کہہ لیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت فرماتے تھے۔ اگر ہم بات کریں تو یہ وہ دور تھا کہ بھوک افلاس کا یہ دور ہے، پریشانیوں کا یہ دور ہے۔ ہم کہیں نا کہ ہمیں جو دین ملا ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، بلکہ ہمیں ایسے کہیں سمجھیں کہ جیسے پلیٹ کے اندر کھانا تیار کر کے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے دین جو ہم تک پہنچا ہے، ہمارے پاس تو ایسے ہی ہمیں بغیر محنت کی، بغیر مشقت کے جو ہے یہ دین ملا ہے۔ اصل جو مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑا دین کے لیے وہ دور تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو اس وقت حالات کا سامنا کیا۔ تو اس وقت کھانے پینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے لباس موجود نہیں تھا، سونے کے لیے جو ہے کوئی جگہ نہیں تھی، زمین پہ جو ہے وہی عام جو ہے وہ زمین ان کا بچھونا تھا۔ تو ایسے حالات کے اندر اب یہ دین جو ہے وہ کیا ہے، دین اسلام جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفا میں سے 70 مردوں کو دیکھا، 70 مردوں کو میں نے جو ہے ان کی زیارت کی، میں نے ان کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو اصحاب صفا میں موجود تھے، جن کی میں نے زیارت کی، میں نے دیکھا کہ کسی کے پاس ایک چادر تھی، تو کسی کے پاس ایک کمبل تھا، کسی کے پاس ایک چادر ہے، کسی کے پاس کمبل ہے۔ اور وہ چادریں کس طرح کی تھیں، وہ کمبل کس طرح کے تھے، ان کے لباس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو چادریں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جو ہے کیا ہے، اپنے گلوں کے اندر جو ہے وہ باندھ رکھی تھیں، تاکہ جو ہے ان کی شرمگاہ جو ہے، سطرگاہ جو ہے، جو ان کی سطر ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ کسی کی جو چادر تھی وہ نصف پنڈلیوں تک آ رہی تھی، تو کسی کی گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ تو فرمایا یہ حالت تھی اس وقت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ فرمایا کہ جب شام کا وقت ہوتا، پیارے محبوب علیہ السلام اصحاب صفا کو بلا کر جو ہے جتنی بھی ان کی تعداد تھی، حضرت ابو ہریرہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام جو وہاں پہ مقیم تھے، جن کے گھر وہاں پہ موجود تھے، فرمایا ان کے اوپر تقسیم کر دیتے کہ ہر ایک صحابی جس کے حصے میں آتا وہ اس کو اس وقت کا کھانا کھلاتا۔ تو صحابہ کرام جو ہے اس طرح سے اس وقت جو ہے وہ زندگی بسر کرنے، کھانے کے لیے بھی ہر ایک صحابی کی ہر روزانہ باری لگائی جاتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ اصحاب صفا میں سے ایک گروہ طائفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، کھانا جو ہے وہ تناول کرتے۔ حضور کے ساتھ نماز عشاء وقت ہم جو ہے حضور کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب دین پروان چڑھ رہا تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جو صحابہ کرام جن مشکلات کے اندر حضور کا ساتھ دیا، یہ وہ وقت تھا کہ یہ ساری مشکلات اٹھا کر، ساری مشکلات کا سامنا کر کے ہم تک جو ہے دین کو آسانی کے ساتھ پہنچا دیا گیا۔ آج دین ہمارے پاس آسانی کے ساتھ موجود ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن کے لیے کہیں تو اللہ ماشاء اللہ قرآن پڑھنا کسی کو نہیں آتا، چند ایک کو آتا ہے تو وہ تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اسی طرح باقی نماز کے جو فرائض ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، دین کے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے سارے معاملات کے اندر ہم سستی کر رہے ہیں،
اور ہم ٹھیکیدار کیا ہیں؟ اسلام کے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے اسلام کو اٹھا رکھا ہے۔ ہم نے کوئی اسلام کو اٹھا نہیں رکھا، بلکہ ہم نے صرف اسلام کا لبادہ اور رکھا ہے، ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ نعمت جو رب ذوالجلال کی طرف سے حضور کے صدقے سے ہم تک پہنچی ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شریعت مطہرہ کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی جو ہے وہ سب زیادہ ضرورت ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوں تو اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کہ اے میرے امتیوں کیا کر کے آئے ہو، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکیں کہ یا رسول اللہ، جس دین کی بنیاد آپ نے رکھی، جس دین کو پروان آپ نے چڑھایا، ہم اس پر عمل کر کے دنیا کے اندر آپ کو سرفروغ کرتے ہوئے آپ کے دربار کے اندر حاضر ہوئے۔ ہم نے اس پہ عمل کیا، رب کے دربار میں سرفروغ ہو گئے اور یا رسول اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر سکیں، جو کہیں حضور اگر پوچھ لیں کہ کیا کر کے آئے ہو تو وہ بتا سکیں کہ یا رسول اللہ، جو دین آپ ہمارے پاس چھوڑ کے آئے تھے، جس دین کی آپ نے جو ہے آبیاری کی تھی، جس دین کی آپ نے تبلیغ کی تھی، ساری زندگی یا رسول اللہ ہم نے اس دین کی غلامی کے اندر بسر